جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہیں نا، تو مرتے وقت کیا چاہتے ہیں؟ قیامت میں کیا چاہتے ہیں؟ محشر والے دن آپ کی کیا تمنا ہے؟ پہلے ان تمناؤں کو لکھ لیں۔ اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں، تو درود پاک پڑھیے۔ قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا جائے، یہ چاہتے ہیں، تو درود پاک پڑھیے۔ آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پیارے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ بچ گیا ہے اور کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ۔ اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے۔ درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے، بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا احکامات نازل فرمائے ہیں، کبھی نماز کا فرمایا، کبھی زکوٰۃ کا فرمایا، بہت سارے ہمیں شرعی احکامات، آرڈرز ملتے ہیں قرآن سے، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔
اچھا یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، وہ تو خالق ہے نا، مالک ہے، وہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج، تو یہ سمجھنا ہے۔ اچھا اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، آپ کو ایک بڑا کمال کا یوں سمجھیے کہ اعزاز دیا گیا جو اور کسی نبی کو نہیں ملا، کہ تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اللہ کے سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور سبحان اللہ یہ شرف آپ کو عطا کیا گیا۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو واقعی یہ مقام ملا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ سجدہ ایک ہی بار کیا گیا۔ اور ایک اور تفسیر میں تو یہ بھی لکھا کہ دراصل یہ سجدہ جو تھا نا، حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، یہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کرایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ سجدہ ایک بار ہوا۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے نہیں، اللہ بھی نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے، اور ایک بار نہیں، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے ایمان والو اب تم درود بھیجو، نہیں، تھوڑی سی عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں لفظ استعمال ہوا یصلون، اس کا مطلب یہ ہے کنٹینیو، مسلسل ہونے والا کام۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، اللہ مسلسل رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو اب سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خربوں بھی تھوڑے ہیں، ہاں فرشتے کتنے ہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ خود قرآن میں رب عز و جل نے ایک جگہ خوب ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا اور اللہ اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکروں کو۔ اور پھر فرمایا فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے، ساری کائنات میں جو سب سے بڑی کوانٹٹی میں اگر کوئی مخلوق ہے نا تو وہ فرشتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں یہ ایک کیلکولیشن بیان کی ہے، آج پھر بیان کرتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو اور اندازہ ہو کہ میرے آقا پر ہر لمحے ہر آن کتنے درود بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک ٹپ بھی دے دیتا ہوں، تقریباً آپ جتنے لوگ ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کے جو واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، واک کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں، اپنے واکنگ ٹائم کو ذکر ٹائم بنا لیں، جہاں بھی واک کرتے ہیں، چاہے آپ ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں یا کسی پارک میں جا کے کرتے ہیں، جب بھی واک کریں آپ شوز پہنتے ہی ہوں گے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی لے لیں، اس واکنگ میں اور کیا کرنا ہے آپ نے۔ لیکن اگر آپ چلتے چلتے درود پڑھ رہے ہیں، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ایک پرٹیکولر اچھی تعداد میں درود آپ پڑھ لیں گے، دوسرا جدھر جدھر چلتے ہوئے جائیں گے وہ ساری جگہ آپ کے درود پڑھنے کی گواہ بن جائے گی۔ کلمہ پاک بھی پڑھ لیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیں، کچھ آپ تعداد طے کرنے کی، اتنی تسبیح میں نے کلمہ پاک کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، الحمدللہ کی پڑھنی، درود کی پڑھنی، 30 منٹس 40 منٹس واٹ ایور ٹائم جو آپ واک کر رہے ہیں، اگر اس کو درود ٹائم اور ذکر ٹائم بنا لیں، آپ سوچیں ہمارے جو اسلاف تھے نا وہ بڑے کمال کے لوگ تھے، ان کو احساس تھا زندگی کا کہ یہ ایک ایک سانس ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، ایک بار کسی سڑک سے گزرے، دوبارہ گزرے وہاں سے، کسی نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے، کہا میں سڑک سے گزرا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جہاں جہاں سے گزروں وہاں رب کا ذکر کرتے ہوئے وہ ساری جگہ میرے اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے۔ اور یہ اتنا ایفرٹ لیس نیکی ہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر، کتنی دیر لگی؟ آئی تھنک 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا؟ آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، آپ کبھی اپنی پوری ارننگ جو بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں، چاہے وہ ملینز میں ہو، اس کو کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے بنتے ہیں، تو وہ چند روپے ہی بنیں گے، چند 100 روپے ہی بنیں گے، کیونکہ پورے مہینے کی ہے نا۔ 30 سیکنڈز میں بلینر بھی چند 100 روپے ہی کماتا ہے، چند ہزار کما لے گا، مگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں ابھی کیا کمایا ہے؟
میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اے کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ کیا سنیے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کو وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ آئے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیغے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو۔ ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ پاک نے
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے, تو خالق ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے, وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے, گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے, میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, جا کے اس کو غسل دو, اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے, مجھے غسل دینا ہے, کفن پڑھنا ہے, جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا, آپ کو رب کا حکم تھا, آپ نے غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, جنازہ بھی پڑھا, پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا, تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ, میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا, غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا, وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. تو رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں, یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بندہ تھا ہی ایسا. یا اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی, مناجات کی, مجھے پکارا, 5 سینٹنس تھے, 5 کلمے تھے, اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے, وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا, ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا, استغفار ہے کیا, معافی مانگنا ہے کیا, توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے گناہ یاد کرتا ہے, اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے, ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے, اقبال جرم, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے, گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو, بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے, شرمندہ ہو جائے, معافی مانگ لے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا, اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے, میں گناہ گار, میں بدکار, مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا, یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا, تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بہت بڑی ہے, اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے, اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا.
یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ملٹیپلیکیشن دیکھیں، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے۔ مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل، سبحان اللہ۔ اے پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ You understand the meaning of that؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ آقا فرما رہے ہیں ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، اٹ مینز ہی از ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل برابر میں ہوتا ہوں۔ جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا۔ اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 سٹوریز آف قرآن ہے، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں۔ تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا، اس کا یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے
کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اٹ مینس thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے، اور وہیں جا کر رات گزار لیتے۔ ایسا ہی کیا، وہ تینوں دوستوں نے ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی، اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب کیا ہوا، جب وہ رات اس غار میں گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھئی یہاں پھنسا ہوا ہوں، ذرا ریسکیو کرو۔ اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پھنسے، کون بچانے آئے گا۔ تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا۔ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی، تو مجھ پر شیطان غالب ہو گئے۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑا۔ لڑکی بڑی مجبور تھی، کہنے لگی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اے اللہ، اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے میرے مالک، اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکیں۔ اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سنا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ عز و جل، میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ، ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اے رب کریم، میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں؟ ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا ہے۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں، ہم نے کہا نہیں۔ میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات، میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی، اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکیں۔ اب تیسرا دوست، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہتا یا اللہ، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس، اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا۔ وہ تو چلا گیا، میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدوری کی تھی، تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا، بکریاں، جانور، یہ سب تیرے ہیں۔ کہتا ہے میرے کہاں سے ہو گئے، میرے تھوڑے پیسے تھے۔ کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے، اتنے بڑھ گئے ہیں، لے جا، سب تیرا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا۔ میرے مولا، اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے، اس غار سے نکال۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا،
اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے. اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں. بہت شیطان ہے نا، مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں. ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا. ایسا ہی ہے، جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. ٹھیک ہے، اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا، تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا، اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے، ہم گناہگار، ہم سیاہ کار، سراپا خطا کار، ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں، وہ رب قبول فرما لے. تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں، عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں، اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھ سے مصیبت ٹال دے، صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تین عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا، گناہ کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. مگر کس لیے گناہ نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا. یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تم تقویٰ حاصل کرو. واٹ از دا میننگ آف تقویٰ؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ یا غیر دانستہ، ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو، پیاس لگی ہو، گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے؟ فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا، بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی زیادہ بھوک لگی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا، اب منہ میں پانی ہے، حلق کتنا دور ہے، ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایک کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں کرتا. کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے. ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، مگر دل، اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، ایسا حال ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے، بڑے میچ کے لیے، بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی. شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا، ٹھیک ہے، رحمتوں کے در کھول دیے گئے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے، پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو. پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا، ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے. اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام ملنے کی رات، مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں، بازاروں میں رش، میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے، مگر مرد و عورت، بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں.
کہ رات تو رونے کی تھی، یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا، آج مزدوری ملنے کی رات ہے، اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیے، مجھے محروم نہ کیجیے، اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے گا۔ تو بہرحال ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا، یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی، مغرب میں نمازی ہوں گے، عشاء میں نمازی نہیں ہوں گے، یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار، ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے، مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا، تو اللہ کے بندے تھے، تو اللہ کی مانتے تھے، اب تو آ گیا، اب تیرا استقبال کریں گے، اب تجھے راضی کریں گے۔ یہ کیسا میسج دیتے ہو یار؟ اس بار کہو نا شیطان کو، مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے، تو ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے، ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے، جو تعلق جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ۔ اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا، یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے، صرف رمضان میں نمازیں، رمضان میں روزے، رمضان میں تلاوت، رمضان میں اللہ اللہ، اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ۔ ایسا نہ کریں، صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں۔ اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے، یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے۔ آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں، یار وہاں چلتے ہیں ذرا، وہاں غلط کام کریں گے، یہاں تو جاننے والے ہیں نا، یہاں کوئی دیکھ لے گا، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں علاقے میں چلتے ہیں، اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں، کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا، ہاتھ میں چاقو تھا، تو سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے، تو وہ بزرگ قریب گئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا، عورت بھی بچ گئی، واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہا یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ کہا وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تھے۔ تم یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ کہا بس انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا۔ بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپنے، کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا، دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو تو کر رہا ہے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن، اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں، اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ سیکنڈ جو دعا تھی، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی۔ کیسی خدمت کی؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یقین کرو یو آر سو لکی۔ رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں۔ اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایسا نہ کرو، یہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ کتنی بڑی ہستی ہیں، ذرا سوچو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا، حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ۔ اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے۔ لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں اور ماں باپ ناراض ہے نا، تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی۔ پلیز سمجھو بات کو، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں لیجئے۔ خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، یہ راضی تو رب راضی۔ اگر یہ ناراض ہو گئے، اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے، پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے۔
مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں ابو نہیں ہے، میرے بس ٹائم نہیں ہے. ارے تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا، میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. ہم سوچے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا. آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھا، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا. کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں. ارے وہ تو یہی کہتا رہا، بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے. اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے. کبھی نہ کرنا. یہ بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا. ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہونا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں، میرے والد، یہ سب آپ کا ہے. یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دے دو. لیکن بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی چیزیں ہیں، یہ میری ہیں، یہ میں نے کمائی ہیں. نہ کریں. خدارا ماں باپ کی دعائیں لی، ماں باپ راضی ہو گئے تو رب راضی. اور اگر ماں باپ ناراض ہے نا، پلیز دنیا میں منا لو. چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں خوب دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے نا، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دیتے. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا دو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا. مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی. اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو. عید آئے گی، ہیں ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ تو آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں. تو بچوں کا یہ کام ہے جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے، حساب میں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ. آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو. جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکے گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہ 3 پیسے کے بدلے. ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. ورنہ قیامت کے دن آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے ہو تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا
کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا۔ میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا کہ یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، یار اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے۔ دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو۔ کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو، یا اللہ اس کی خیر کر دے، یہ ہمارا خیال کرتا ہے، اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے، ایسی زندگی گزارو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے۔ مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ، میرے تعلقات، مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا حساب جب ہوگا جب تجھے پتا چلے گا۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مارنا، یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا۔ تو خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے، کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف نہیں ڈر جایا کریں کہ یار میرا کوئی لے جائے خیر ہے، میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی ہیں کہ پہلے نے کیا کیا، اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ چھوڑ، دوسرے نے ماں باپ کا ادب کیا، اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا۔ یہ تین وہ اوصاف ہیں، یہ وہ تین کام ہیں، اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے، آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے، آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے، میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا، وہ طوفان بھی ٹال دے گا۔ اچھا اب آخری بات، اس پوری جو گفتگو تھی، یہ پورا واقعہ تھا، اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء سلاح المومن، حدیث پاک ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھنس جاؤ نا، پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب سے مانگتے، ہم رب سے نہیں مانگتے۔ ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، حالانکہ رب کی شان دیکھو، قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اچھا کمال دیکھو، دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا، یار مدد کر دو، اچھا بھائی لے لو، تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے، تھوڑی اور چاہیے، یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے، چلو تیسری بار، ارے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک، نمبر ہی بلاک۔ یہ ہے دنیا ہے، 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے۔ کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے، اس کی شان دیکھو، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ تو دعا میں کنجوسی نہ کریں، ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے، رچ کے مانگے، وہ کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی۔ مگر یہاں پرابلم کیا ہے، دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی، دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے۔ یار آج مانگے ابھی تک نہیں ہوئی قبول، گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ۔ دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ لیں، دعا حدیث پاک کا مضمون ہے، دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے، یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے، یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی، کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا ثواب، اتنا اجر۔ اٹ مینز وین ایور وی میک دعا، ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے۔ اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا، وہ انسان چونکہ نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے، تو یہ بات آج سمجھ لو، بہت بڑی مسکنسیپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے، ہم نے تاک رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی ہیں، کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو، میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے، 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہے، میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، عرفات کے میدان میں دعا کی۔ یہ جو وسوسے ہیں نا، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب سن لو، آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فلو ہو اسے، اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی، میں نے ٹھنڈا شربت پینا، ہاں بتائیے پلائیں گے؟ ہیں وہ رو رہا ہے، نہیں نہیں مجھے کھانا ہے، آپ کھلائیں گے؟
اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار, بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم. آپ ایک جواب دیتے ہیں, میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے, رونے دو اسے, اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, وہ نہیں دے رہا, کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے, رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی, جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے, پلاٹ لینے جاتے ہیں, سودا ہو گیا تو بڑے خوش, نہیں ہوا تو موڈ آف, یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے, تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ, نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ. ریلیکس رہو گے, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے, تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے, اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال, مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے, آپ کی دکان کی سیل 10,000, کل بھی 10,000, تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں, سیل تو بڑھ نہیں رہی, دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں, بندے پر بلا اترتی ہے, دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے, انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا, یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو رب پر, ہر وقت دعا مانگو, دل سے مانگو, گر گڑا کے مانگو, یقین سے مانگو, وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک آخری وسوسہ, وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں, آج کے بیان کا آخری وسوسہ, پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, میرے کام بنتے نہیں, میں مانگوں تو ملتا نہیں. میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں, سارے کام اس کے الٹے, مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں, کاروبار بھی ترقی ہے اس کی, تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں, میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا, انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے یار میں اتنی عبادت کروں, اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں, اس کو مل ہی جا رہا ہے. اب سنو حدیث پاک, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, کافر, غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے, وہ کتنا خوش ہیں, ان کو پرسکون بھی ہے اور ان کی جناب باغات بھی ہیں, تو موسم بھی اچھا, چہرے بھی اچھے, سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے تو ایک حدیث سن لو, اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی, کافر کے لیے قید خانہ ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے, تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں. اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, دوسروں کی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی فاسق, حدیث کا مضمون, جب کوئی فاسق, فاجر, کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز پسند نہیں ہے, اس کا پکارنا پسند نہیں ہے. اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے, ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے, میری تو زندگی وصول ہو گئی نا, میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے, اور کیا چاہیے مجھے. تو پلیز جلدی نہ مچایا کرو, اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے, مگر دعا سے نہ بھاگا کرو, رچ کے دعا کیا کرو, گر گڑا کر دعا کیا کرو, اور جس کو کہتے ہیں نا فوکس سے مانگا کرو. دعا بھی مانگتے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے, دیکھ کہیں اور رہے ہیں. یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو, آپ کا ملازم کھڑا ہو, آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو, وہ آپ کو نہ دیکھے, آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو, کدھر دیکھ رہے ہو, میں تم سے بات کر رہا ہوں, تمہارا دھیان کہیں اور ہے. تمہارا بچہ, تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے, تمہیں برا لگتا ہے. تم اللہ سے مانگ رہے ہو, دھیان کہیں اور ہے, پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں, تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو. دعا مانگو عاجزی سے, انکساری سے, مالک حقیر, گناہگار,
تیرا بندہ ہوں، جتنا فوکس سے، جتنا دل سے مانگو گے نا وہ کریم ضرور عطا فرمائے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح